اب آپ کو بیان کریں گے برج سملہ کے بارے میں کہ ان کا 11 سے 20 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور اگر ان کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو وہ بھی برج سملہ کے تحت آتے ہیں۔ برج سملہ والوں کے کواکبی پوزیشن کے بارے میں بات کی جائے تو عطارد اور شمس ان کے تالے میں موجود ہوگا۔ اس کے علاوہ زہرہ ان کے دوسرے گھر میں موجود ہوگا۔ نظرات کے حوالے سے بیان کیا جائے تو میجر ایکسپیکٹس میں عطارد تصدیق کرے گا مریخ کو 12 تاریخ کو اور شمس تربیع کر رہا ہوگا مشتری کو 12 تاریخ کو۔ اس کے علاوہ زہرہ تسلیس کرے گا مشتری کو 15 تاریخ کو اور عطارد مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، بھی اس عرصے میں بنتی نظر آتی ہیں، جس کے پیش نظر آپ کو اب حکم بیان کرتے ہیں۔ اس عرصے کے آغاز میں ہی آپ کی توجہ جو ہے وہ پڑھنے لکھنے اور تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران آپ کی سوچنے سمجھنے کی اور معاملات کو لے کر چلنے کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ ہر معاملے کے فیصلے کے حوالے سے اس پر بخوبی سوچ و بچار کرتے نظر آئیں گے اور اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایکسپیکٹس کو مد نظر رکھ کر ان کے معاملات کے حوالے سے فیصلہ کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ آپ کی صلاحیت میں اس قدر اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ آپ لوگوں سے اپنے کام نکلوا سکیں، چاہے وہ آپ سمجھداری سے نکلوائیں، اپنی زبان کے بل بوتے پہ نکلوائیں یا چلاکی کا مظاہرہ کر کے نکلوائیں۔ ان معاملات کو اکٹھا لے کر آپ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں سے اپنے معاملات حل کرواتے میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عشرے کا وقت ان کے مالی معاملات میں بھی بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں ملازمت پیشہ افراد کو دفتری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا، لیکن انشاءاللہ تعالی اوورآل جو ہے معاملات جو ہیں وہ بہتر رہیں گے۔ اس کے علاوہ کاروباری صورتحال کی بات کی جائے تو یہ عشرہ کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی خوشگوار معاملات کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان کاروباری معاملات میں بہتری آتی نظر آئے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے کاروباری معاملات کو، کسٹمر کے ساتھ ڈیلنگ کو آپ انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کا وقت آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ وراثتی معاملات کو لے کر کچھ انبن کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کسی یار دوست کو یا بہن بھائیوں کو کوئی قرضہ دے رکھا ہے تو ان معاملات کی وجہ سے بھی آپ کی آپسی تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آئے گی۔ وہ برج سملہ والے افراد جو ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتیں، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے بلڈ پریشر میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے ازدواجی معاملات میں کچھ خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ اگر سیر و تفریح کا پلان بنا رکھا تھا تو وہ بھی کینسل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ یہ ان معاملات کے حوالے سے مثبت پیش رفت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ اولاد کی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان کی یہ خواہش اس عرصے میں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس عرصے کا وقت، اس عشرے کے شروع کے ایام وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کے حوالے سے اتنے کچھ مناسب نہیں ہیں، کیونکہ ان معاملات سے کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ اس عرصے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ تعلیمی حوالے سے مثبت نتائج اور بہتر رزلٹ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں یہ تعلیمی معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند رہیں گے اور تعلیمی حوالے سے بہتر رہنمائی کے لیے یہ دوسرے لوگوں سے رابطہ بھی کرتے نظر آئیں گے کہ ان کو کوئی بہتر اور اچھی گائیڈنس مل جائے۔ اس عرصے کے دوران آپ کھانے پینے کے معاملات کی طرف خاصی توجہ دیں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کا وقت ایک ایسا وقت ہے کہ آپ اپنی مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے خاصی جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ برج سملہ والوں کو چاہیے کہ اس عرصے کے دوران زمرد، جس کو پنہ بھی کہتے ہیں، اسٹون کا استعمال کریں، ان کے لیے خاصا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا وہاب، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 14 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کے لیے برج سملہ والوں کے لیے اب تک اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔